اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے، جو اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہا ہیں. درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. بارگاہ شاہ نجف سے ادارہ معارف ولایت کے پروگرام فقہی مکالمہ میں ایک مرتبہ تمام ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین محترم، انسان اپنی پوری زندگی میں دو قسم کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے. ایک اس کی ذات اور وجود سے باہر اس کے سامنے ہوتا ہے، جبکہ دوسرا دشمن اس کی ذات اور وجود میں چھپا ہوتا ہے. اور انسان کا سب سے خطرناک دشمن یہی داخلی دشمن ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک. فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان رہتا ہے. یہ دشمن اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ جب یہ حملہ آور ہوتا ہے تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دیتا ہے. ناظرین محترم، سرکار دو عالم کا یہ فرمان کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ خطرات اس فرمان کی روشنی میں انسان کی ذاتی خواہشات کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں. اور پروردگار عالم کا یہ لطف ہے اور اس کی رحمت خاصہ ہے کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی شکل میں ایک بہت بڑا سہارا دیا، ایک بہت بڑا وسیلہ عطا کیا کہ جس کے ذریعے ہم داخلی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ عربی زبان کے لفظ صوم کا مطلب کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو ترک کر دینا ہے. تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان اور اس میں روزے پروردگار عالم کی طرف سے معین کردہ وہ معلم ہیں کہ جو انسان کی گناہوں سے بچنے میں تربیت کرتے ہیں اور عذاب الہی سے محفوظ بناتے ہیں. چونکہ انسان جب 30 دن اللہ کی حلال کردہ اور مباح چیزوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ اس 30 دن کے بعد یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد اپنی باقی زندگی میں حرام چیزوں سے اجتناب کر سکے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند کریم ہمیں اطاعت الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین محترم، ہمارا چونکہ جو پروگرام ہے فقہی مکالمہ کے عنوان سے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم فقہی موضوعات پر، احکامات پر گفتگو کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. مزاج کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. قبلہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی بوڑھے افراد کے روزوں کے بارے میں. پچھلی جو ہم نے گفتگو گزشتہ نشست میں کی تھی، ہم نے بات کی تھی کہ جب کسی انسان کو روزہ رکھنا اس کے لیے باعث مشقت ہو. یہ ہماری بات گزر چکی ہے. میرا آج پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو بوڑھا ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھے اور پورا دن بھی گزار لے، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا اس کی جو بیماری ہے مثلا بلڈ پریشر کا مریض ہے یا شوگر ہائی ہو جائے گی، اس طرح کو اس کو کوئی خوف ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. بوڑھے انسانوں کے بارے میں جو ہم نے گزشتہ گفتگو کی تھی وہ ان کے حرج کے بارے میں تھی. جی. حرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے کوئی بیماری کا خوف تو نہیں ہے، بیماری کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا، جسم کو کوئی بیماری لگ جائے گی. فقط یہ ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت آمیز ہے، بہت زیادہ انہیں
تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور بوڑھا انسان ہے، شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اس مشکل کی صورت میں جو شریعت کا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو افطار کریں، اور افطار کرنے کی صورت میں ان کے اوپر بعد میں اس روزے کی قضا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں انہیں ایک مطعم دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عنوان تھا حرج کا۔ جی دوسرا عنوان جو وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا کہ بعض اوقات حرج سے ہٹ کے ایک دفعہ روزہ رکھنا متعذر ہو جاتا ہے۔ متعذر کا یہ مطلب ہے کہ ناممکن، کیونکہ ٹھیک وہ ہے۔ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ایج کی اس جو ہے وہ بلندی پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر وہ روزہ رکھیں گے تو اسے مکمل ہی نہیں کر پائیں گے، کسی بھی صورت میں مکمل نہیں کر پاتے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے یا موت کا خطرہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ناممکن ہے روزہ رکھنا۔ جی تو وہاں پہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ روزہ ان کے لیے معاف ہے، روزے کی قضا بھی واجب نہیں ہے، اور روزے کا فدیہ بھی ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو عنوان تھے بوڑھے کے بارے میں، ایک عنوان حرج و مشقت، ایک عنوان متعذر ہونے کا، یعنی روزہ رکھنا ناممکن ہے۔ ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا وہ سوال ان دو عنوانوں سے ہٹ کے ہے، جی اس کا تعلق جو ہے وہ جسمانی ضرر سے ہے، مرض سے ہے، ان کی بیماری سے ہے تعلق۔ یعنی ہم اس کو یوں فرض کرتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل بھی ہوگا، کہ ایک بوڑھا انسان ہے، اور وہ بوڑھا ہے، واقعاً اسے سب کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا انسان ہے، لیکن وہ ہمت اس کے اندر ہے، ہمت ہے، اور روزہ مکمل کر سکتا ہے شام تک، اسے کوئی زیادہ مشقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، جی یعنی ویسے بھی وہ کھاتا پیتا زیادہ نہیں ہے، زیادہ پانی بھی نہیں پیتا، تو وہ اس کے لیے آسانی ہے، یعنی جس طریقے سے عام لوگوں کو مشقت ہوتی ہے اتنی اسے مشقت ہوگی، روزہ تو مکمل کر لے گا۔ لیکن اس کے نتیجے میں جس چیز کا وہ شکار ہو جائے گا کہ اس کا جسمانی نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی پیے، فرض کریں کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو اس کے گردوں کا مسئلہ بن سکتا ہے، یا اس کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بن سکتا ہے، یا اس کی جو شوگر کا مسئلہ ہے وہ بن سکتا ہے۔ یعنی اب ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ بوڑھا انسان ہے، اس کے لیے مشقت اور حرج نہیں ہے۔ جب مشقت اور حرج نہیں ہے تو اب وہ والے احکام نہیں آئیں گے جو پہلے ہم نے بیان کیے تھے۔ اب بھی کون سے احکام آ جائیں گے؟ ضرر اور مرض والے احکام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ضرر اور مرض کے بارے میں روایات اور احکام ہم نے گزشتہ قسط میں بیان کیے تھے، اور روایات بھی ہم نے پڑھی تھیں، کہ اس میں جو امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ابھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور بعد میں اگلے ماہ رمضان تک دیکھا جائے گا۔ اگر یہ بندہ قادر ہو گیا، یعنی اسے قدرت مل گئی، بیماری ختم ہو گئی، یا بیماری کا خوف اسے نہیں آئے گا اب، تو اب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے روزوں کی کیا کرے؟ قضا بجا لائے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کے اوپر مطعم نہیں ہوگا، یعنی روزے کا جو فدیہ دینا ہے وہ اس کے اوپر اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر فرض کریں کہ اگلے سال تک بھی اس کی یہی بیماری باقی رہتی ہے، یا بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اسے خطرہ باقی رہتا ہے کہ بیماری لگ جائے گی اگر میں اتنے ٹائم تک کھانا پینا چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، تو اگلے سال تک بھی یہ اس کی کنڈیشن باقی رہی ہے، تو اب جیسے ہی اگلے سال کا ماہ رمضان شروع ہوگا تو اب جو گزشتہ رمضان جو گزر چکا ہے، جس کے اس نے روزے ضرر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے نہیں رکھے، یعنی جسمانی نقصان اور کسی بیماری کی وجہ سے جو روزے اس نے نہیں رکھے تھے، اب ان روزوں کی قضا اس کے اوپر معاف ہو جائے گی، یعنی ان روزوں کی قضا ساقط ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ ان کی قضا کرے، بلکہ اس کے اوپر کیا واجب ہو جائے گا کہ وہ جو روزے گزر چکے ہیں ان کا وہ کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ ٹھیک ہے، ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام آٹا یا گندم مستحقین جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں اسی کے مطابق کیا یہ تقسیم کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ قابل اہم ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا کہ سال کا انتظار کیے بغیر پہلے سے ہی کیا دے دے؟ فدیہ دے دے، نہیں، یہاں پہ جو ضرر اور مرض والا مسئلہ ہے اس میں ضروری ہے کہ پورا سال انتظار کرے، اور جب اگلا ماہ رمضان شروع ہو جائے تو اگلے ماہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد جب اسے پتہ چل گیا کہ اب تو میں قضا نہیں کر سکتا گزشتہ ماہ رمضان کی، پورا سال میرے اوپر رہ گیا ہے، تو اب یہاں پہ اس کے اوپر فدیہ کا وجوب آئے گا۔ تو جب ابھی فدیہ کا وجوب آئے گا تو ابھی یہ گزشتہ جو ماہ رمضان گزر چکا ہے اس کا کیا ادا کرے گا؟ فدیہ ادا کرے گا۔ یعنی یہ ایڈوانس میں پہلے سے یہ اس کو اجازت نہیں ہے فدیہ ادا کرنے کی، اور اس کی کچھ شکیں اور صورتیں ہیں انشاءاللہ جی کہ جو انشاءاللہ فدیہ کے احکام ہم بیان کریں گے تو تفصیل سے آئیں گے۔ یعنی خلاصہ کلام کی جس کی طرف ناظرین کو توجہ دینی چاہیے کہ بوڑھے انسان کے بارے میں جب بھی سوال ہو آپ کے سامنے یہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ تین چیزوں میں فرق کریں کہ آیا روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، بے ہوش ہو جائے گا یا موت آ جائے گی، تو وہاں پہ تو روزہ بھی واجب نہیں ہے، فدیہ بھی واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا چیز جو حرج اور مشقت والا ہے، حرج اور مشقت میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر حرج اور مشقت آ رہا ہے تو بیماری کا ایشو تو نہیں ہے،
یعنی بیماری کا ایشو نہ ہو، فقط حرج اور مشقت کا ایشو ہو، یا فرض کریں بیماری کا ایشو بھی ہے لیکن حرج اور مشقت بھی آ رہی ہے، تو اگر حرج اور مشقت کا موضوع مکمل ہو گیا اس کے لیے، تو وہاں پہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ یہ روزے کے بدلے میں کیا آ جائے گا، فدیہ آ جائے گا، اور روزے کی قضا اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک ایسا آپ کو فرد ملتا ہے بوڑھے انسانوں میں سے جس کو نہ حرج ہے نہ تعذر ہے، فقط اس کی بیماری کا ایشو ہے، تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں چونکہ آپ بوڑھے ہیں، نہیں، وہاں پہ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ چونکہ یہاں پہ آپ کو ضرر آ رہا ہے، آپ کی بیماری کا خطرہ ہے، تو یہاں پہ آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ مرض اور جو ضرر کے ہم نے احکام بیان کیے ہیں، بیماری کے اور جو جسمانی نقصان کے جو احکام بیان ہیں، وہی آپ کے اوپر کیا ہوں گے، لاگو ہوں گے۔ اچھا آغا صاحب، یہ شریعت میں 9 سال کی جو بچی ہوتی ہے، جو 9 سال قمری سال پورے کر لیتی ہے، شریعت کے احکام اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں، حرام و حلال کے احکامات اس پر موضوعات آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 9 سال کی بچی جو ظاہراً جس کے لیے پورا دن روزے کے ساتھ رہنا، گرمی بھوک پیاس برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، جب آپ بچی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اب یہاں پہ یہی طے کیا جائے گا، یعنی سوال میں ہم پوچھیں گے اور تحقیق کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے سائل سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچی ہے 9 سال کی، بالغ ہوئی ہے، جسمانی طور پہ ابھی یہ مضبوط نہیں ہے کہ کھانے پینے کو چھوڑ دے اور برداشت کرے، تو اب ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو کیا اس کو ضرر کا مسئلہ پیش آئے گا، ضرر یعنی جسمانی نقصان، یا اس کو جسمانی نقصان تو نہیں ہوگا، بس بہت زیادہ مشکل سے کیا ہے اور مشقت اور حرج کی کیفیت ہوگی۔ یعنی ہم نے 2 موضوع کو الگ کرنے کہ آیا یہاں پہ بچی کو جو ہے وہ ضرر آ رہا ہے، جسمانی نقصان آ رہا ہے، یا حرج کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اگر اس کو ضرر آ گیا، یعنی یہ بچی کہتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے گردوں کا مسئلہ بن جائے گا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی، یا پہلے سے مریض ہے فرض کریں، وہ بیماری اس کی بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگی، جب بیماری کا خوف ہو، بیماری کا یا لگنے کا ہو، لگنے کا خوف ہو یا بڑھنے کا خوف ہو، وہی جو قید ضرر ہے، تو پھر اس کے اوپر روزہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی اب یہ صبح سے اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھے گی، اور بعد میں کیا ہے اس کی قضا اس کے اوپر واجب رہے گی۔ یہ بالکل وہی قاعدہ کلیہ جو ابھی ہم نے کیا پہلے کچھ دیر بیان کی ہے کہ اب وہ اگلے سال تک دیکھے گی، اگر اگلے سال تک یہی بیماری کا خوف باقی رہتا ہے یا یہی بیماری باقی رہتی ہے تو پھر روزے کی قضا ساقط ہو جائے گی، اور فقط کیا ہوگا، روزے کا فدیہ دینا ہوگا، جس طریقے سے کہ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ بالکل یہی قید ضرر کے احکام آ جائیں گے۔ دوسرا جو عام طور پہ مورد ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا، یعنی جسمانی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں لگے گی اور نہ ہی کوئی بیماری بڑھ جائے گی، فقط اس کے لیے اس روزے کو لے کر چلنا، مغرب تک لے کر چلنا، یہ بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی دیندار انسان بھی دیکھے تو وہ کہے گا کہ دین میں تو اتنی مشقت اور حرج ہے بھی نہیں، اور قرآن مجید نے ہمیں واضح کہا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج نام کی چیز نہیں رکھی، یعنی حرج ایک ایسی مشقت کہ جو عام طور پہ انسانوں برداشت نہ کر سکتا ہو، قابل برداشت انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اب اگر اس بچی کی ایک ایسی کیفیت بن رہی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ دین میں تو اس طرح کا حرج ہے ہی نہیں، تو اب وہاں پر قاعدہ حرج کے احکام آئیں گے۔ قاعدہ حرج کے احکام میں بوڑھے افراد کے لیے الگ حکم تھا، وہاں پہ الگ روایت وارد ہوئی، اور وہاں پہ امام علیہ السلام فرمائے کہ وہ شروع سے روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جو بوڑھے افراد کے علاوہ جو باقی افراد ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں ہے، ان کے بارے میں جو حکم ہے روایت کے مطابق، جس طریقے سے کہ عمار بن موسیٰ الصاباتی کی روایت ہے کہ ایک بندہ ہے جسے شدید پیاس لگ جاتی ہے اور وہ کیا کرے، تو امام نے فرمایا تھا کہ یشرب بقدر ما یمسک رمقہ، کہ اتنا وہ پی لے کہ اس کی سانس کیا ہے واپس آ جائے، اور ولا یشرب حتی یروا، اور اتنا نہیں پی سکتا کہ وہ اپنا پیٹ سیراب کر لے اور مکمل طور پہ سیراب ہو جائے، اتنا وہ نہیں پی سکتا، یعنی ضرورت پیے گا، بقدر ضرورت۔ یعنی قاعدہ حرج کا قانون کیا ہے کہ یہ صبح جو خاتون ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ افطار کر دے، ضرر میں کیا ہے، جسمانی نقصان میں کیا ہے، صبح سے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، یا کیا ہے نہ رکھے، صبح سے اس کی مرضی ہے کہ روزہ نہ رکھے، روزہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ جو ہے حرج کا جو سبب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، سیسانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر یہ صبح کھانے پینے سے پرہیز کرے گی، اور نیت کیا کرے گی، قربت مطلقہ کی نیت کرے گی۔ قربت مطلقہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ اپنے ذہن میں یہ نہیں لے آئے گی کہ یہ روزہ میں رکھ رہی ہوں یا امساک کر رہی ہوں،
دیکھیں ماہ رمضان میں دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایک کو ہم صوم کہتے ہیں اور ایک کو ہم امساک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر وہ بندہ جس کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، جیسے مسافر ہے، جی اس کے لیے بھی امساک کیا ہے، مستحب ہے۔ امساک کیا مطلب کہ ماہ رمضان کے احترام میں وہ سرعام کھائے پیے نہیں، کھانے پینے سے پرہیز چھپ کرے، کے وہ کھا سکتا ہے مطلب؟ چھپ کے یعنی نہیں، کھا تو سکتے ہیں، جی۔ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھپ کے بھی نہ کھائے، بلکہ جی اگر وہ امساک کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے مستحب ہے، چھپ کر بھی وہ نہ کھائے، جی چھپ کر بھی وہ نہ کھائے اور امساک کو پورا کرے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، روزہ نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، روزہ کیا ہے کہ اگر میں رک رہا ہوں تو میں اس کو روزہ سمجھ رہا ہوں۔ تو اب یہ جو قید حرج کے جو موارد ہیں، جتنے بھی آگے آئیں گے موارد، ان میں کیا حکم ہے کہ صبح سویرے جو قید حرج والے افراد ہیں، یہ قربت مطلقہ کی نیت سے کھانے پینے سے اور دیگر جو روزے کی مفطرات ہیں ان سے پرہیز کریں گے، قربت مطلقہ کی نیت سے۔ یعنی یہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ اگر ہماری ذمہ داری امساک کرنا ہے تو وہ اللہ کی خاطر ہم کر رہے ہیں، اگر ذمہ داری روزہ رکھنا ہے تو وہ ہم کیا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ معافی ذمہ بھی کہہ سکتے ہیں، قربت مطلقہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف اس کے نام ہیں۔ یعنی بس اسے روزے کی نیت نہیں کرنی معین طور پہ، یا معین طور پہ امساک کی نیت بھی نہیں کرنی، بس اس نے اتنا کرنا ہے کہ میں اللہ کی خاطر کھانے پینے سے پرہیز کر رہی ہوں۔ یہ احتیاط واجب ہے نیت کے اندر۔ ظاہری بات ہے فقیہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ اسی رستے کو اپنائیں گے تو اسی میں کیا ہے نجات ہے۔ اچھا ماذا یہ جو نیت کرے گی کس ٹائم؟ صبح جیسے سحری کے ہاں لوگ صبح اٹھتے سحری ہیں؟ کریں گے، مثال کے طور پہ جو عام افراد ہیں وہ تو روزے کی نیت ہی کریں گے۔ جی 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 یہ جو حرج والے جو موارد ہوں گے، یہ حرج والے جس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا دن میں، یہ نیت کیا رکھے گی کہ میں کھانے پینے سے پرہیز کر رہی ہوں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اللہ کی اطاعت کی خاطر۔ جی تو اب یہ اس طریقے سے اپنا یہ دن لے کر چلے گی، کھانے پینے سے پرہیز کر رہی ہے مکمل طور پہ۔ اب جب ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ اس کے اوپر حرج اور مشقت آ جائے گی تو پھر وہ امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق فقط اتنا کھا پی سکتی ہے کہ اس کی جو مشقت اور حرج ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہاں پر سیدی ثانی نے احتیاط واجب کے طور پہ کہا ہے کہ احتیاط لازم ہے کہ زیادہ نہیں کھا پی سکتی، فقط اتنا کھائے پیے کہ اس کی حالت سنبھل جائے اور اس کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ روزہ باقی رہے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ معذرت سے بڑی اہم بات ہے کہ ان کا روزہ جب وہ کھائیں پیئیں گے تو ختم ہو جائے گا، چونکہ معذرت سے بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا روزہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کھا لیں آپ، ان کو یہ والی بات واضح نہیں ہوتی کہ روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن امساک رہے گا، امساک رہے گا، امساک رہے گا، جی یعنی روزہ تو ختم ہو گیا لیکن کھانے پینے سے جو رکنا ہے، امساک یعنی رکنا، جی کھانے پینے سے جو رکنا ہے وہ رکنا ان کے اوپر واجب رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی روزہ ان کا ختم ہو جائے گا اور مغرب تک، یعنی جو روز افطاری کا ٹائم ہے وہاں تک کیا یہ کھانے پینے سے پرہیز کریں گی، رکیں گی مکمل طور پہ۔ ٹھیک ہے، اور بعد میں جب یہ قادر ہوں گی روزی کی قضا کے اوپر ماہ رمضان کے بعد کسی بھی سالوں میں، تو یہ ان روزوں کی کیا بجا لیں گی؟ قضا بجا لیں گی۔ اور اس ساری چیز کو کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز قید حرج میں ضروری ہوتی ہے کہ یہ خاتون دیکھے گی کہ حرج کو ختم کرنے کے لیے ممکنہ ذرائع جو اس کے لیے ہوں گے ان کو یہ استعمال کرے سب سے پہلے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح سویرے قربت مطلق نیت سے پرہیز شروع کر دے کھانے پینے سے اور جب حرج کی کیفیت ہے تو کچھ کھا پی لے، نہیں، اچھا کچھ ذرائع بھی ہیں، کچھ ذرائع بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہترین ذریعہ کیا ہے کہ یہ خاتون کیا ہے سحری میں کیا ہے اچھی چیزیں کھائے کہ جو اس کو طاقت بخش ہوں، پانی والی چیزیں استعمال کرے جس سے پانی کی کمی اس کی پوری ہو، اور دن کو زیادہ سے زیادہ آرام کرے، دن کو سوئی رہے، آرام کرے تاکہ روزے کو کیا مکمل کر سکے۔ تو اگر اس کے لیے یہ ممکنہ صورتیں ہیں، اب یہ دن کو سوتی بھی نہیں ہے، کھیل بھی رہی ہے فرض کریں اور کاموں میں مشغول ہے، تو پھر اس طریقے سے اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا، پھر وہاں پہ حرج کے احکام نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے ضروری کیا ہوگا کہ یہ جتنے ممکنہ وسائل ہیں ان کو استعمال کرے، اور اگر یہ استعمال کرنا چاہے تو ایک وسیلہ کیا ہے، سفر کیا ہے کہ زوال سے پہلے یہ 22 کلومیٹر سفر کرے اور وہاں پہ افطار کر کے آ جائے، تو پھر پورا دن جو ہے وہ اسے کھانے پینے کی اجازت بھی مل جائے گی، کیونکہ مسافر کے اوپر کیا ہے اگر وہ زوال سے پہلے روزہ کھول لیتا ہے تو بعد میں کیا ہے امساک کرنا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک آپشن ہے۔ لیکن اس آپشن کو اختیار کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو باقی آپشن ہیں دن کو آرام کرنا، سحری میں اچھی چیز کھانا، اگر یہ آپشن اپنائے گی تو روزہ مکمل کر لے گی، تو ان آپشنز کو اور ان وسائل کو اختیار کرنا اس کے اوپر ضروری اور واجب ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو اس کے روزے کو پورا کرنے میں معاون ہیں ان کا بجا لانا واجب ہوگا، تاکہ حرج کا جو ہے وہ اس کے اوپر کیا اٹھ جائے، عنوان نہ ہے۔ لیکن اگر کہے کہ نہیں ان چیزوں کو بجا لانے کے بعد بھی میرے اوپر حرج آ رہا ہے، یا ان چیزوں کو یا ان آپشنز کو بجا لانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، یا ان کا بجا لانا میرے لیے باعث حرج ہے، تو پھر یہ حرج کو عنوان آئے گا اور پھر یہ والے احکام آئیں گے کہ وہ قربت مطلق نیت سے کھانے پینے سے پرہیز کرے گی، اور پھر جب ٹائم آئے گا حرج کا تو بے قدر ضرورت کیا کھائے پیے گی، روزہ بھی ختم ہو جائے گا اور بعد میں اس کی کیا ہوگی، قضا بھی ہوگی، اور سارا دن کیا اسے امساک سے بھی رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آصف، ایک بہت اہم سوال ہے میرے ذہن میں
ہمارے پاس پاکستان میں بالخصوص یعنی مزدور طبقہ لوگ زیادہ ہیں، اور اب چونکہ ماہ مبارک ہے، رمضان کے دن گزر ہیں، ان کے لیے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک کے روزے بھی ان پر واجب ہیں، تو وہ ان دونوں کو اکٹھا نہیں چلا سکتے۔ یعنی ایک بندہ 14 سے 16 گھنٹے روزے کے ساتھ دھوپ میں، یا بالخصوص ابھی گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے، وہ مزدوری بھی کرے اور روزہ بھی رکھے، تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ بالکل ایسے افراد بھی قاعدہ حرج کے تحت ہی آئیں گے کہ دین میں کوئی حرج نام کی چیز نہیں ہے، مشقت نام کی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے وہ بھی یہی دیکھیں گے کہ اپنے جو حرج کو ختم کرنے کے، مشقت کو ختم کرنے کے جو وسائل ہیں ان کو وہ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ جس طرح سے ثانی دامزلو عالی نے لکھا کہ سب سے پہلے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں اور اس میں حرج نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں اپنا کام نہ کریں، ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں کام نہ کریں اور جو گزشتہ سالوں میں کمائی کی ہے اسی کے اوپر گزارا کریں، اور ان کے لیے ایسا کرنا کوئی باعث حرج اور مشقت نہیں ہے، تو یہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اگر فرض کریں کہ ان کو قرض لینا پڑتا ہے کہ قرضہ لے لیں، اس مہینے کا جو دکان سے راشن وغیرہ لے رہے ہیں وہ قرض پہ لے لیں، ادھار پہ لے لیں، اور بعد میں ادھار اتارنا بھی ان کے لیے کیا ہے باعث حرج اور مشقت نہیں ہے، تو یہ ادھار لینا ان کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ یا یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ رات کو کیا کام کریں۔ اب گندم کی کٹائی میں ہمارے احباب کہتے ہیں کہ انہیں رات کو کیا گندم کی کٹائی کی ہے، تو وہ رات کو گندم کی کٹائی کریں، دن کو کریں نہیں۔ یا اگر ان کے پاس پیسے وغیرہ موجود ہیں تو وہ مشین وغیرہ کا استعمال کریں کٹائی میں، جس میں انہیں کیا حرج اور مشقت کا سامنا نہ ہو۔ یعنی ہر جو ممکنہ ذریعہ ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہوگا تاکہ ان کی حرج اور مشقت ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو سفر کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں کہ زوال سے پہلے موٹر سائیکل وغیرہ پہ 22 کلومیٹر سفر پہ جائیں اور وہاں پہ افطار کر کے واپس آ جائیں۔ روزانہ کر سکتے ہیں پورے 30 دن؟ ہاں، روزانہ پورا ماہ رمضان کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک حلال طریقہ ہے۔ تو یعنی ضروری نہیں ہے اس کو استعمال کرنا، اگر استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن سفر کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں حرج کو اٹھانے کے لیے وہ ضروری ہیں ان کا اختیار کرنا۔ تو اگر وہ ان آپشن کو بھی اختیار کریں، فرض کریں ایک بندہ اگر مہینہ کام نہیں کرے گا تو وہ کہے گا میرے حالات تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، مزدوری میں نہیں کروں گا تو میرا گھر کے مشکلات اور بڑھ جائیں گی، یا قرضہ بہت زیادہ ہو جائے گا، قرضہ میں نہیں اتار سکتا، رات کو مجھے کیا ہے کام ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ میں کام پہ جاؤں، مزدوری کروں، نوکری کروں۔ اب یہاں پہ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے کہ دن کے کسی ٹائم پہ شدید تکلیف کا سامنا ہوگا اور حرج اور مشقت آ جائے گی، تو لہٰذا صبح کے ٹائم پہ کیا ہے احتیاط واجب ہے کہ تم قربت مطلقہ کی نیت سے کیا ہے کھانے پینے سے پرہیز کرو گے، یعنی اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھانے پینے سے پرہیز کرو گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ روزہ ہو سکتا ہے کہ یہ امساک ہو، بہرحال جو بھی ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے قربت مطلقہ کی نیت سے وہ اپنے روزے کو لے کر چلے گا، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنے کو لے کر چلے گا۔ اور جب مزدوری کے دوران ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ اب اس کے لیے کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کہ اب اسے کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اسے پینا پڑے گا، تو اب وہ بقدر ضرورت کیا ہے کھا پی سکتا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر بھی سید ثانی نے احتیاط لازم لگائی ہے، جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ وہی جو ابھی ہم نے کچھ دیر پڑھی کہ امام علیہ السلام فرمایا تھا کہ وَلَا يَشْرِبْ حَتَّى يَرْوَى وَلَا يَشْرَبْ حَتَّى يَرْوَى، کہ اتنا نہ پیے کہ وہ سیراب ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، بس اتنا پیے کہ اس کی جو رمق ہے، اس کی جو حالت ہے وہ سنبھل جائے اور اپنی جو مزدوری کا کام ہے وہ آگے چلاتا رہے۔ تو اتنا کھانے پینے کے بعد ان کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، وہ جو قربت مطلق نیت سے وہ امساک لے کر چل رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں ان کے اوپر امساک کرنا یعنی مغرب کے ٹائم تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا بھی ان کے اوپر واجب رہے گا، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کیا ہے انہیں کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آغا صاحب، ایک ایسا بعض ممالک ہیں کہ جہاں پر روزے کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ 19 سے 20 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جرمنی یا ناروے میں 19 سے 20 گھنٹے کا روزے کا دورانیہ ہو جاتا ہے، تو ظاہراً ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، ممکن تو ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، یعنی تو حرج ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ جی بالکل، یہ جتنے بھی آپ سوالات اٹھا رہے ہیں یہ سیستانی صاحب کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ قاعدہ حرج کے مصادیق اور قاعدہ حرج کے افراد ہیں۔ ناظرین محترم، یہ جو افراد ہیں 20 گھنٹے والے، سب سے پہلے تو یہی طریقے اپنائیں گے کہ اپنے جو حرج اور مشقت کو جو ختم کرنے کے ذرائع ہیں ان کا وہ استعمال کریں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ گھر پہ رہیں، آرام کریں، ریسٹ کریں، اور اگر پھر بھی کہیں کہ ہمارے لیے روزہ بہت زیادہ مشقت اور حرج کا باعث مان رہا ہے تو اب یہ قربت مطلقہ کی نیت سے صبح کھانے پینے سے پرہیز کریں گے،
اور جب وہ حرج اور مشقت کی ٹائم آئے گا تو اس ٹائم پہ وہ بے قدر ضرورت کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں، اور اتنا کھا پی نہیں سکتے، اور اس میں سیسانی نے احتیاط لازم لگائی ہے، احتیاط واجب لگائی ہے کہ اتنا وہ کھا پی نہیں سکتے کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور وہ مکمل طور پہ کیا ہے پانی پی کے سیراب ہو جائیں. تو بے قدر ضرورت وہ کھا پی سکتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے روزے کو کیا ہے بعد میں امساک کریں گے. امساک یعنی پھر بھی مغرب تک کیا ہے کھانے پینے سے وہ پرہیز کرتے رہیں گے. اور پھر ماہ رمضان کے بعد جب چھوٹے دن آئیں گے اور دورانیہ تھوڑا آئے گا تو اس صورت میں کیا ہے وہ اپنے روزوں کی کیا کریں گے، قضا بھی کریں گے. اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی اہم پیش آئے گا کہ اگر پورے سال تک وہ روزے کی قضا نہیں کرتے تو یہاں پہ جو تاخیر ہوتی ہے، یعنی اگر ایک ماہ رمضان کے انسان روزے نہیں رکھتا، اس کی انسان تاخیر کرتا ہے، تو وہ گزشتہ جو ماہ رمضان گزرا ہے اس کا فدیہ بھی کیا دینا پڑتا ہے. تو یہ انشاءاللہ فدیہ کے احکام میں کیا یہ تفصیل سے یہ بات ذکر ہوگی. انشاءاللہ. اچھا صاحب، بعض ممالک میں دن اور رات کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، یعنی روزے کا جو دورانیہ وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے. جی، سید سیستانی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ مثال کیا ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک یہ بحث کی گئی ہے کہ ایک ایسا علاقہ کہ جس کا جو ہے وہ دن اتنا طویل ہے کہ 6 مہینے تک کیا ہے اس کا دن باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا رات کیا ہے 6 مہینے تک باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یا ایک یوں سوال بھی کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کا دن اور رات نہیں ہے. اچھا، دن اور رات کیا ہے 24 گھنٹے سے بڑا ہے. فرض کریں 48 گھنٹے تک 30-35 گھنٹے تک ان کا دن ہے، 30-35 گھنٹے کی کیا ہے ان کی رات ہے. تو یہاں پہ جو نماز کے بارے میں سید ثانی نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَالْأَحْوَطُ لُزُومًا مُلَاحَظَةُ أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَهَا لَيْلٌ وَنَهَارٌ فِي كُلِّ 24 ساعة، کہ نماز کے مسئلے میں تو ان کے اوپر احتیاط واجب ہے کہ جو اپنا قریب ترین علاقہ ہے کہ جس کے 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات بھی ہیں، جی، ان کے اوقات کے مطابق کیا ہے اپنی نمازیں پڑھیں، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ قربت مطلقہ کی نیت سے وہ کیا ہے ادا کریں گے. یہ نماز کا ہو گیا. روزے کے بارے میں کیا ہے، اب دیکھیں یہ وہ مسئلہ آ گیا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ روزہ رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جی، کیونکہ ظاہری بات ہے 24 گھنٹے سے زیادہ دن ہو گئے تو ہم کیسے رکھیں گے. تو وہاں پہ سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے مسئلے میں آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ انتقال کریں اور شفٹ ہو جائیں، ہجرت کریں ایک ایسے علاقے کی طرف کہ جس میں آپ کیا ہے یہ ماہ مبارک کے روزے آپ رکھ سکیں. اگر ماہ رمضان میں آپ نہیں جاتے تو کم از کم ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کے لیے کیا ہے آپ ایسے علاقے کی طرف کیا کریں، ہجرت کر کے جائیں. سال کے کسی بھی سال کے کسی بھی حصے میں کیا ہے، سال کے بعد بھی کسی بھی حصے میں ٹھیک ہے، اس کی قضا کو کیا ادا کرنے. یعنی آپ کے سامنے جو آپشن آ رہا ہے کہ آپ کے لیے ماہ رمضان کو ادا کرنے کے لیے یا ماہ رمضان کی قضا کو بجا لانے کے لیے آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ ایسے علاقے سے باہر نکلیں اور اللہ کی اس زمین کے حصے کے اوپر آئیں کہ جہاں پہ 24 گھنٹے کے اندر کیا ہے دن اور رات بھی موجود ہے. اگر آپ ایسی ہجرت نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے گناہ گار ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ قرآن کی آیت میں ہے کہ خدا پوچھے گا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے اور دین کے احکام کے اوپر عمل کر پاتے. جی. اور پھر آگے آخری جو آپشن دیا ہے کہ وَإِن لَمْ تَتَمَكَّنُوا مِنَ الْإِنْتِقَالِ، اگر ان کے لیے اپنے علاقے سے نکلنا ممکن ہی نہ رہے، یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم پھنس چکے ہیں پوری زندگی، ہم تو یہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتے، تو پھر کہتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ دَفْعُ الْفِدْيَةِ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ. تو اس صورت میں کیا ہے آپ کے اوپر واجب ہوگا کہ آپ ہر روزے کے بدلے میں کیا ادا کریں، فدیہ ادا کریں. لیکن یہ آپشن کب ہوگا کہ جب ایک بندے کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے جانا دوسرے علاقے میں شفٹ ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو یہ اس کے لیے کیا ہے یہ حکم ہے گا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، ہماری یقیناً آج کی نشست جو ہے وہ قاعدہ حرج اور ضرر میں آخری نشست ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ ایک مختصر سا خلاصہ جو بقیہ ہمارے جو جتنے احکام گزر چکے ہیں جی ان کا بالکل اگر پیش کریں. جی ناظرین محترم، ہمارے پاس جو ہے وہ ضرر اور حرج کی بحث کیا ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، اور ان دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کیونکہ شریعت کے احکام ان دونوں میں کیا کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں. ضرر کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، جسمانی نقصان، کہ جس میں بیماری بھی آ جاتی ہے، یا اگر ایک انسان صحت مند ہے اور اس کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے بیماری لگنے کا تو وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے. جس میں روایت کے اندر جو ہم نے پڑھی تھی گزشتہ حصوں میں کہ الصداع الشدید، جو سر کا شدید قسم کا درد ہے، آنکھوں کا شدید قسم کا درد ہے، وہ اسی ضرر میں داخل ہے، اسی جسمانی نقصان میں داخل ہے. اور دوسرا حرج ہے. حرج میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی بیماری کا خطرہ اور خوف نہیں ہوتا، فقط اس کے لیے روزہ رکھنا باعث حرج اور مشقت ہوتا ہے، یعنی اس سے روزہ مکمل کرنے میں کافی زیادہ مشقت کرنی پڑے گی، یا اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی وجہ سے اس کے بیوی بچے مشقت میں پڑ جائیں گے، اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی. تو یہ کیا ہے حرج کے موارد ہیں کہ جس میں انسان کے جسم کو کیا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. اب ضرر کے بارے میں جو عمومی قاعدہ جو ہمارے سامنے آیا کہ جب بھی انسان کو جسمانی صحت کا خطرہ ہو تو اس کی ذمہ داری کیا ہے
کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس روزے کی اس کے اوپر قضا واجب ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس روزے کا اس نے فدیہ دینا ہے، فدیہ نہیں دینا، اس کی کیا ہوگی، قضا ہوگی۔ کب قضا واجب ہوتی ہے؟ کہ جب اگلے ماہ رمضان سے پہلے وہ صحت مند ہو جائے اور اس کے اوپر بیماری کا خطرہ نہ ہو، تو پھر روزے کی اس کے اوپر کیا رہتی ہے، قضا رہتی ہے۔ اس سے جو ہے وہ فقط ایک فرد کو جو ہے وہ استثناء کیا گیا ہے کہ جو مرد اور عورتیں دونوں کو شامل ہے، کہ جو ایک خاص قسم کی بیماری روایات میں ذکر ہوئی ہے کہ جسے ہم العطاش کہتے ہیں، ذوالعطاش کہتے ہیں، کہ ایک ایسی بیماری کہ جس کا مشکل ہی یہی ہے کہ انسان کو زیادہ پیاس لگتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو جائے کہ جس کا جو ہے وہ رائے حل یہی ہے کہ انسان فقط پانی پیے، یعنی اس بیماری کی وجہ کیا، انسان کو زیادہ پیاس لگتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو ہم بیماری یعنی ضرر میں رکھتے ہوئے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ روایات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے بندے کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ کب ہوگا، کہ اگر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن مشکل ہو جائے تو روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ ہے، روزے کے بدلے میں یہ انسان فدیہ دے گا اور بعد میں اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ پانی پینا پڑے گا، باہر صورت نہیں پیے گے تو بیماری میں کیا نام ہے بے ہوش ہو جائے گا یا موت اس کے اوپر آ سکتی ہے، ناممکن کی صورت حال ہے، تو وہاں پہ تو اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اور اگر موت کا اور بے ہوشی وغیرہ کا ناممکن کوئی خطرہ نہیں ہے، فقط ایشو کیا ہے کہ وہ بیماری کو اس سے خطرہ ہے کہ یہ پیاس والی بیماری میری بڑھ جائے گی اور میں کیا مجھے پانی پینا پڑتا ہے، تو وہاں پہ وہ فدیے کا آپشن دیا گیا ہے۔ لیکن اس بیماری کے علاوہ کوئی اور بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کو یہ آپشن مل جائے کہ وہ فدیہ دے، نہیں، وہاں پہ قضا رہتی ہے۔ خواتین میں جو ہے وہ اس کا استثناء ہمارے سامنے موجود ہے، وہ خاتون جو حاملہ ہے اور جس کے آخری مہینے چل رہے ہیں، 8واں اور 9واں مہینہ چل رہا ہے، اگر اسے اپنی صحت کا خطرہ ہے یا بچے کی صحت کا خطرہ ہے تو یہاں پہ قاعدہ ضرر کے مطابق تو اس کے اوپر قضا ہونی چاہیے، تو قضا اس کے اوپر رہے گی، لیکن ایک فدیہ والا آپشن اضافی بھی اس کے اوپر ہے کہ وہ فدیہ بھی کیا ہے روزے کے بدلے میں دے گی۔ اور اسی طریقے سے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلائے گی اور روزہ بھی رکھے گی تو بچے کی صحت کو نقصان پہنچے گا یا خود اس کی اپنی صحت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا بھی رہے گی، لیکن قضا کے ساتھ ساتھ کیا رہے گا، فدیہ رہے گا۔ تو یہ جو دو موارد ہیں، بیماری والی جو پیاس والی جو بیماری ہوگی اور جو خواتین کا یہ جو مسئلہ ہو گیا، اس کے علاوہ ضرر کا عمومی قاعدہ ہمارے سامنے کیا ہے کہ انسان کو روزے کی قضا واجب ہوتی ہے انسان کے اوپر، اور روزے کا فدیہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ جہاں تک حرج کا تعلق ہے کہ جس میں بیماری کا کوئی ایشو نہ ہو، تو حرج میں فقط جو بوڑھے افراد ہیں ان کے لیے شریعت میں یہ آپشن موجود ہے کہ وہ بعض صورتوں میں فدیہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، لیکن عمومی یہ آپشن نہیں ہے۔ عمومی طور پہ حرج کا آپ کوئی بھی بندہ لے آئیں، چاہے اس کے سکول کے امتحان کا مسئلہ ہے، ایک بچی جو ابھی بالغ ہوئی ہے، یا روزہ کیا ہے لمبا ہے، یا ایک بچے کی صحت کمزور ہے یا انسان کی صحت کمزور ہے اور اسے بہت زیادہ مشقت اور حرج کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کا قانون ہمارے سامنے کیا ہے کہ ایسے افراد صبح سویرے کھانے پینے سے پرہیز کریں گے قربت مطلقہ کی نیت سے، اور پھر جب حرج کی کیفیت پیش ہوگی تو وہ بقدر ضرورت کیا ہے کھا پی سکتے ہیں، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں کھا پی سکتے کہ ان کا پیٹ بھر جائے، اور اس کے بعد ان کا روزہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن مغرب تک امساک کرنا یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ان کے اوپر واجب رہے گا، اور بعد میں اس کے اوپر قضا بھی واجب رہے گی۔ تو یہ قاعدہ حرج اور ضرر کے کچھ موارد تھے اور کچھ کیا اس کے استثنائیات تھے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، جزاکم اللہ۔ جی تو ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا فقہی مکالمہ۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع پر نئے فقہی مکالمہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔